تہذیب کیسے بنتی ہے اور وہ کیسے ابھرتی ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے تہذیب پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں بنتی، سمجھے نا؟ تہذیب صحراؤں میں نہیں بنتی، تہذیب جنگلوں میں نہیں بنتی، تہذیب کا ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہلائے نہیں ہل سکتا۔ تہذیب ہمیشہ نشیب میں بنتی ہے، جہاں نشیب ہوگا تہذیب وہاں سے ابھرے گی۔ اب جتنی بھی تہذیبیں زندہ ہیں، اگر ان کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے یا جو تہذیبیں مشہور ہیں تو اگر آپ ان کے نام لیں تو میں آپ کو بتاؤں، مثلا یونان کی تہذیب، ظاہر ہے کہ ہر ایک نے یونان نہیں دیکھا، یونان نشیب میں ہے۔ نشیب وہاں ہوگا جہاں چاروں طرف پہاڑیاں ہوں گی، بیچ میں وادی ہوگی، وادی نشیب میں ہوتی ہے، یعنی پہاڑ سے جو اترائی ہے، جیسے ہمالیہ پہاڑ کی اترائی جو ہے وہ لکھنؤ ہے، لکھنؤ نشیب میں ہے۔ پیرس فرانس کی تہذیب نشیب میں ہے، انگلینڈ کی تہذیب انگلینڈ نشیب میں ہے، یونان نشیب میں ہے۔ تو ہمیشہ تہذیب نشیب سے ابھرے گی۔ اب یہ راز کیا ہے؟ نشیب جو ہوتا ہے وہ ہر طریقے سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا، تو پانی جو پہاڑیوں کا بہہ کے نشیب میں آتا ہے وہ زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے، اور چونکہ نشیب میں پانی دیر تک ٹھہرتا ہے تو زمین پانی کو پی لیتی ہے، اس کے اندر دانہ اگانے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، وہاں کی فضا ایسی سازگار ہو جاتی ہے کہ اس فضا میں جو انسان سانس لے گا تو اس کی زندگی میں تہذیب رچ بس جائے گی، اور اس زمین سے جو دانہ اگے گا وہ اس کی رگوں میں جب لہو بنے گا تو لہو کے ایک ایک قطرے میں تہذیب گندھی ہوئی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے مکے کی وادی جو کہ نشیب میں تھی، جہاں کعبہ بنا، وہاں ابراہیم کو بھیجا کہ ہاجرہ کو چھوڑ کے آؤ، بیٹے کو چھوڑ کے آؤ، مکہ ایک گھاٹی ہے، نشیب میں ہے۔ اب جس نے حج نہیں کیا اس کو نہیں پتا کہ چاروں طرف اونچی پہاڑیاں ہیں، اور جب آپ سڑک سے چلیں گے تو اترتے چلے جائیں گے، کعبہ چاروں طرف سے نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ گڈھے میں ہے کعبہ۔ کتنا نشیب اللہ نے ڈھونڈا کہ اسلامی تہذیب کہاں سے ابھرے۔ جگہ کا انتخاب کیا، درخت نہ ہو، پیڑ نہ ہو، سایہ نہ ہو، جانور نہ ہو، پرندے نہ ہو، اللہ کو صرف نشیب چاہیے تھا۔ نشیب ہوگا، اور وادی کے معنی آپ کو معلوم، وادی کہتے ہیں نالے کو، یعنی دو چار پہاڑیوں کے بیچ میں جو راستہ ہوگا۔ اب یہ کہ اگر آپ جہاز سے سفر کریں اور مشاہدے کے طور پہ جہاز میں بیٹھیں اور کھڑکی والی سیٹ لے لیں تو آپ کو جھانکتے ہوئے جائیں، دیکھتے ہوئے جائیں تو اونچی اونچی پہاڑیوں کے بیچ میں ایسا لگے گا نالے بہ رہے ہیں، لیکن وہ نالے نہیں، وہ کئی سو میل دور وادیاں ہیں، وہ نشیب ہیں۔ وہ نشیب ایسے ہی پڑے ہیں اس لیے کہ ان کو آباد نہیں کیا گیا، جہاں اللہ نے چاہا اس نشیب کو آباد کر دیا۔ مکہ ایک نشیب تھا، لیکن شرط لگا دی اللہ نے کہ جہاں نشیب ہوگا تہذیب وہاں سے ابھرے گی، لیکن تہذیب کا جو بانی ہوگا وہ باپ نہیں ہوگا، ماں ہوگی۔ سمجھ آئے نا؟ اب اس کو ہم سمجھائیں گے کہ تہذیب ماں کی طرف سے ہے، تہذیب ماں کی طرف سے ہے۔ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ کیا ہو گیا؟ مطلب کیا ہو گیا؟ کیا ہوا اس میں؟ اگر تہذیب ماں کی طرف سے تو کیا ہوا؟ پریشانی کیا ہو گئی؟ تو پریشانی کی بات تو نہیں ہے، تو پھر منہ سے بولیے، آپ کو ماں کے نام پہ تعریف کرنا چاہیے تھا۔
تو اس تہذیب میں میری ماں بھی شامل ہو رہی ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ بیٹا تہذیب ماں سے ہی سیکھتا ہے. ابا کو کہاں فرصت ہے؟ آفس جائیں گے، شام کو آئیں گے تو دوست احباب میں جا کے کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے، 2-4 لوگ آ جائیں گے، باتیں کریں گے، 10 بجے 11 بجے آ کے سو جائیں گے. تو گھر میں تو ہر وقت بچہ ماں کے ساتھ ہے. تو تہذیب تو ماں سکھاتی ہے، کسی کے باپ نے سکھائی ہے. آپ یہی نہیں سمجھے تہذیب کہتے کسے ہیں؟ ابھی آپ یہ سمجھے ہی نہیں کہ تہذیب کیا ہے. اب میں الف بے سے شروع کرتا ہوں، اس کے بغیر کام چلتا نظر نہیں آ رہا ہے. ماں بتاتی ہے بیٹے کو یہ تیرا باپ ہے، سب سے پہلے تو یہ بتاتی ہے، اس لیے کہ بچہ ماں کو تو پہچانتا ہے، باپ کو نہیں پہچانتا. پہلی بات ماں نے پہچان کروائی، ماں نہ کہلوائے. اتنا بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، ماں نہ کہلوائے تو خاندان کا کوئی آدمی یہ بچے سے نہیں کہتا پپا ہیں، بابا ہیں، ڈیڈی ہیں، پاپا ہیں. کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، صرف ماں. اس سے پہلے کہ بچہ اماں کہے، وفادار بیوی بیٹے سے کہتی ہے بابا، پاپا، ڈیڈی. یہ ماں کا کتنا بڑا احسان ہے. ساری زندگی شوہر اگر اپنی بیوی کے اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہے تو مر مٹ بھی جائے تو نہیں. اور جہاں مسائل ایسے خراب ہیں وہاں بچہ پوچھتا ہے ہمارے ابا کہاں ہیں؟ ہاں بگڑ گئے، ناراض ہو گئے، چلے گئے. ایسے کیسز اتنے ہیں کہ انہوں نے ٹی وی پہ مسلسل پروگرام کیے. صاحب بڑے یہ مسائل بڑے ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس پہ ذرا بول دیجئے جیو نے، آر وائی نے، کہ یہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں. اللہ بچائے ان طلاقوں سے. یہ بڑے مسائل ہیں، کتنا سناٹا ہے. جن کی نہیں ہوئی وہ ڈرے جا رہے ہیں، اور جن کی ہو گئی ہے ان کو بولنا چاہیے. اگر پختہ ہے رشتہ تو بولنا. مطلب پریشانی کیا ہے اس میں؟ کوئی پریشانی کی بات تھوڑی ہے. تو ماں کا یہ احسان ہے کہ سب سے پہلے بچے سے کہتی ہے یہ ہیں تمہارے باپ، پہچانو یہ ہیں تم. بیٹا خود نہیں پہچانتا باپ کو، ماں کو تو پہچانتا ہے. لیکن جہاں پر وہ پیدا ہوا تھا وہاں باپ نہیں تھے، وہاں صرف ماں تھی. اس نے آنکھ کھول کے ماں ہی کو دیکھا. وہ اس کی فطرت میں داخل ہے، اسے معلوم ہے غذا میری ماں کے پاس ہے، یہی میری مددگار ہے، مجھے اسی کی گود میں رہنا ہے. اب وہ وقت آیا کہ ماں نے پہچنوایا یہ تیرا باپ ہے. باپ کو پہلے پہچنوایا، یعنی جملہ دے دوں، ماں نے بیٹے کو ولدیت کی نعمت عطا کی. اب جب اس کی ولدیت پاکیزہ ہو گئی تب ماں نے بچے سے کہلوایا کہو اللہ ایک. اب کہو اللہ ایک. پھر ماں نے کہا کہو پنجتن 5. پھر ماں نے کہا کہو امام 12. پھر ماں نے کہا کہو معصوم 14. یہ ہے پہلا سبق جو ماں نے بچے کو دیا. آپ کہیں گے یہ تو شیعوں کیا ہوتا ہے. تو شیعوں کیا ہوتا ہے اگر، تو اب میں سوال کر لوں کہ علاوہ شیعوں کے اس سبق کے جو ماں بچے کو اپنے سکھاتی ہے، دنیا کے ساری مائیں یہ بتائیں وہ اپنے اپنے بچوں کو کیا سکھاتی ہیں؟ کچھ کہا ہے میں نے؟ کیا کیا کیسا سوال کر لیا میں نے؟
تو پھر دنیا کی مائیں اپنے بچے کو کیا سکھاتی ہیں؟ پتہ چلا کچھ سکھاتی ہی نہیں، اور اگر میں بنا کے سنا دوں تو وہ آپ کو جھوٹ لگے گا، اس لیے کہ وہ سچ ہوگا نہیں۔ کیا ہندو ماں بچے سے کہتی ہے بھگوان ایک ہے، اتنے اس کے اوتار ہیں، اتنے دیوتا ہیں، اتنی دیویاں ہیں؟ وہ گنتی گننے تھوڑی بچہ آیا ہے، تو ہلکی پھلکی گنتیاں ہوں، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ جب بڑا ہوگا تو کربلا کے 72 خود ہی سمجھ میں آ جائیں۔ کیا تھا؟ تو کیا مسلمان مائیں بچوں کو شروع میں ہی بتائے یہ تمہارے ابا ہیں؟ اور سنو، صلاح الدین ایوبی نے اسپین کو فتح کیا تھا، میں نے تو نہیں سنا، تو کسی کے پاس کوئی سبق ہی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی سبق ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے پاس تہذیب نہیں ہے تو عزاداروں سے تہذیب تو لے لو، تہذیب تو لے لو۔ سیکھ لو کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو اسے کیا تہذیبی چیز سکھائی جائے گی، اس لیے کہ یہی تہذیب پھیل جائے گی۔ ابھی صرف انگلی اٹھا کے وہ کہہ رہا ہے اللہ ایت، اللہ ایت، پنجتن 5، امام والا، معصوم 14۔ اب یہ کتاب بن جائے گی کہ وہ اللہ کو ایک کہہ چکا، اب کوشش کرے گا کیا ہے اللہ، کیسا ہے اللہ، کہاں ہے اللہ، کیا بنایا اللہ نے۔ اب وہ سوال کرے گا پنجتن 5 ہیں، کون کون ہیں، پھر محمد کون ہیں، علی کون ہیں، فاطمہ کون ہیں، حسن کون ہیں، اور جیسے ہی حسین کا نام آیا ماں نے بتایا اسی کی تو عزاداری ہے، یہی تو حسین حسین ہے۔ تو بچے کے لیے بڑے بڑے دانشوروں نے لکھا کہ بچے کی پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہوتی ہے، گود ہوتی ہے۔ تو یونیورسٹیاں تو مختلف قسم کی ہوتی ہیں، سائنس کی یونیورسٹیاں الگ ہیں، کامرس کی الگ ہیں، ایگریکلچر کی الگ ہیں، فلسفے کی الگ ہیں۔ تو یہاں بھی ماں کی یونیورسٹیاں الگ الگ ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ بچہ جو ایسی یونیورسٹی میں داخل ہو کہ ماں کی گود میں ہی پہلے سبق پہ پی ایچ ڈی شروع کر دے۔ ارے یہ ریسرچ کا کام ہے۔ جب بچے نے پوچھا کہ پنجتن کون، ریسرچ شروع ہو گئی۔ بچے نے پوچھا 12 اماموں کے نام بتائیے، بتائیے، جب کہا بتائیے اور نام شروع ہوئے، ریسرچ شروع ہو گئی۔ تو کچھ مائیں بچے کو ریسرچ سکھاتی ہیں اپنی گود کی یونیورسٹی میں، اس لیے عزاداروں کو ریسرچ کرنے کی عادت ہے۔ جستجو، یہ بھی معلوم ہو جائے، یہ بھی معلوم ہو جائے۔ تو علی نے کہا کہ 2 طلب کرنے والے کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک دولت جمع کرنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، اور ایک علم لینے والا کبھی سیر نہیں ہوتا۔ لیکن علی کا یہ قول سچ نہ نظر آتا جب تک کہ عزاداری نہ ہوتی۔ ہر وقت مجلس، ہزاروں مجلس سے علم کی طرف، علم کی طرف، علم کی طرف۔ دیکھیے طالب علم کہیں رک جائے گا، کوئی پتہ چلا میٹرک پہ رک گیا، بھئی کیوں آگے نہیں، بس کیا آیا ہوں۔ کوئی انٹر پہ رک گیا، کیا ہوا، ہاں۔
کوئی بی اے پہ بی ایس سی پہ رک گیا, کوئی ایم ایس سی پہ رک گیا, انٹر